کرے. میں نے کہا انہوں نے یہ کہا تھا نہتے لوگوں کو پیسفل پروٹیسٹرز کو وہاں پہ بچے بھی موجود تھے جن کے اوپر گولیاں چلائی گئی. میری اپنی بہن کی جو نواسی ہے وہ 14-15 سال کی ہمارے ساتھ تھی. کیا ہم تشدد کرنے گئے تھے؟ اب کچھ بلڈنگوں کے اوپر سے آپ گولیاں چلا دیں تو اگر ہمارا بچوں کا کون دفاع کرے گا جب پرامن طریقے سے نکلتے اور آئینی طریقے سے نکل رہے ہیں؟ ہمارا کون دفاع کرے گا؟ تو اگر علی امین نے ایسی بات کیا آپ سمجھائیں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے لیگلی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے علی امین صاحب کی سٹیٹمنٹ کو مس انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے, اس کی غلط تشریح کی جا رہی ہے. علی امین صاحب نے کیا کہا؟ علی امین صاحب نے کہا کہ ویپنز لائیں گے. اب ویپنز جو ان کا کہنے کے مراد دو مرادیں تھیں. ایک تو دیکھیے آپ لائسنسڈ ویپن لے کے ایز پر پاکستانی لاز کہیں بھی جا سکتے ہیں. اگر میرے پاس میرے ویپن کا لائسنس ہے میں اسلام آباد جا سکتا ہوں, میں پشاور جا سکتا ہوں, لاہور جا سکتا ہوں. سیکنڈلی کے پی کے میں پختون ہے ہمارے, ان کا کسٹم ہے وہ لائسنسڈ ویپن لے کے کہیں بھی جاتے ہیں. اور تیسری جو بات اس میں بڑی جو انہوں نے گلا کیا, شکوہ کیا کہ دیکھیے 26 نومبر کو جو فائرنگ ہوئی جس میں لوگ شہید ہوئے, ہمارا آئین پاکستان کیا کہتا ہے؟ ہمارا آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ یہ ہر شخص کا قانونی حق ہے کہ اس کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جائے. وہ تو قانون کے مطابق سلوک کی بات کر رہے ہیں. وہ تو یہ پوچھ رہے ہیں جن لوگوں کو گولیاں لگی ان کیسز میں کیا ہوا, کیا کوئی کیس درج ہوا, کیا کسی پہ ذمہ داری ڈالی گئی؟ وہ تو یہ بات کر رہے تھے. اچھا سر یہ بتائیں, ایک پسند عناصر بھی شامل ہو سکتے ہیں اسلحہ سمیت دیکھیے اس بیانے کے. بالکل. دیکھیے میں جو سمجھا ہوں, جو سٹیٹمنٹ اگر مجھے سمجھ آئی ہے, علی امین صاحب تو یہ بات کر رہے تھے کہ لائسنس ویپن کے ساتھ آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں. وہ تو لائسنس ویپن کی بات کر رہے تھے. اور میں نے جو علی امین صاحب کی سٹیٹمنٹ سنی اور جو خان صاحب کی سٹیٹمنٹ سنی ہے, خان صاحب کی جماعت کا کیا نام ہے؟ پاکستان تحریک انصاف, جو انصاف کی بات کرتی ہے. جب آپ انصاف کی بات کرتے ہیں آپ رول آف لا کی بات کرتے ہیں, آپ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں, آپ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کرتے ہیں. ایک جماعت جس کی بنیادی قانون پہ ہے وہ کیسے اچھا سر یہ اس میں ایک اور بات میں آپ سے بات پوچھنا چاہتی ہوں, وہ کیا لافل تھا جب لوگوں کے اوپر سنائپر رائفل سے گولی چلائی گئی تھی؟ جب وہ لافل نہیں تھا تو آج اگر علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر آپ نے نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائیں گے, کربلا بنائیں گے, تو ہم وہ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کی طرح جنہوں نے کس طرح ان سب کو انہوں نے مار دیا تھا گھیر کے. ہاں تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم سارے اپنے لوگوں کو جو ہماری ذمہ داری ہے ان کو لے کر آتے ہیں, ان کا تحفظ دینا علی امین گنڈا پور کا کام نہیں ہے؟ وہ کیسے تحفظ دے گا؟ تحفظ اپنے ڈیفینس میں, اپنے سیلف ڈیفینس کے اندر تو کیوں نہیں وہ کریں گے؟ کیونکہ جو گولیاں چلانے والے وہ کیا آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے لیگل کام کیا تھا؟ انہوں نے دہشت گردی کی تھی لوگوں کے اوپر, اپنے نہتے لوگوں کو مارنا دہشت گردی تھی. سنائپر رائفل سے گولیاں چلانا دہشت گردی ہے. جب دہشت گردی کریں گے اور اگر دہشت گردی ہوگی تو اپنے لوگوں کا دفاع کرنا ہم سب پہ ذمہ داری ہے, ہم سب پہ ذمہ داری ہے. جو 26 کو ہوا اس کو ہر کسی نے کنڈیم کیا صرف اسی وجہ سے. نہ کنڈیم نہیں کیا. آپ سزا ملی ہے کسی کو سزا ملی ہے؟ ہمیں اگلی دفعہ کون تحفظ دے گا؟ کیا پھر ہمارے پر ہمارے بچوں کے اوپر گولیاں چلیں گی؟ ہمارا آئینی حق ہے کہ ہم احتجاج کریں. علی امین نے یہ نہیں کہا میں آ کے ماروں گا, اس نے کہا میں دفاع کروں گا اپنے لوگوں کا. اور آپ لوگ اس کو غلط رنگ نہ دیں. کل آپ اور ہم سارے ان گولیوں کی آڑ میں آئیں گے. آپ کو اس کے خلاف بولنا چاہیے جنہوں نے غلط یہ دہشت گردی کی تھی نہتے لوگوں پہ. جو اسٹیٹ ہے نا پاکستان کی عوام ہے, یہ بھی کبھی نہ بھولنا. اسٹیٹ کے خلاف یہ نہیں دہشت گردی ہوتی ہے, جب عوام کو مارو گے وہ دہشت گردی ہے, یہ یاد رکھنا. مختار بھائی انٹرو میم نہیں کریں, میرا نہیں خیال کہ ملاقات کرنے تو آپ نے بھی بات کی فارحان سے کہ ایک اور عید مجھے جیل تو میں جانے نہیں دیا, میری بہنیں گئی تھیں اندر. 5 کو میم اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس ہے القادر ٹرسٹ کیس کا, آپ آئیں گے ادھر؟ بالکل. اور پارٹی کو کیا ہدایت آپ نہیں سارے ایم این ایز دیکھیں, ایم این ایز اور ایم پی ایز کون لوگ ہیں؟ ایم این ایز اور ایم پی ایز آپ کے جو لیجسلیچرز ہیں جو اس ملک کا قانون ساز کرتے ہیں. یہ جو کورٹس ہیں لیجسلیچر کے ماتحت نہیں ہوتے, لیکن ان کے لاز اور ریگولیشن پہ جو انہوں نے بنایا مطلب جو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. لیکن اب سارے جو لیجسلیچرز ہیں وہاں کھڑے ہوں گے, ججز کو سپورٹ دے رہے ہیں کہ دیکھیں آپ انصاف دیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں.
لیکن 26ویں ترمیم کے خلاف کھڑی. انہوں نے اس 26ویں ترمیم سے اچھے بھلے ہمارے ججز کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو آپ اس لیے وہ آئیں گے, سپورٹ کریں گے. آپ خود دیکھ رہے ہیں 3 مہینے سے عمران کا کیس ہی نہیں اب لگاتے, کیونکہ جیسے ہی القادر کیس سنا جائے گا اس کو ان کو بیل دینی پڑے گی. آگے عید کی چھٹیاں بھی آ رہی ہیں, کافی سارے لوگ چھٹیوں پہ چلے جائیں گے. آپ ان کو کہہ رہی ہیں کہ وہ آئیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے. 5 کو جج نے کیس لگایا, ہم تو کہہ رہے ہیں 2-3 کو لگا دو. جج نے کہا 5, جج نے تحریک چلے گی اور انشاءاللہ وہ سب کو آزاد کرائے. میڈم جو خان صاحب نے پیٹرن چیف بنایا اپنے آپ, اس حوالے سے خان صاحب نے کیا آپ کو بنائے گی, وہ ہیں مطلب وہ ہیں چیف. آپ مجھے بتائیں خان صاحب کو عہدے کی ضرورت ہے, آپ بتائیں ان کو, تو وہ عہدے ان کے لیے کچھ لیکن گور صاحب نے کہا کہ انہوں آج انہوں نے نہیں. انہوں نے یہ کہا, کیا کہیں, کوئی تو کام دینا ہوگا نا. اب یہ بانی کہتے رہتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اپنی پیٹرن چیف ہوں کہ میں فائنل فیصلہ کروں گا. تو اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں, کیونکہ کنفیوژن ڈلتی ہے, لوگ ادھر کی ادھر کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں کروں گا. اس میں اچھا میم, یہ بتا دیں کہ عمران خان نے کہا کہ احتجاجی تحریک کو لیڈ میں کروں, پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر احتجاج ختم کرنا ہے یا آگے بڑھنا ہے, کیا اسٹریٹجی ہوگی, وہ اڈیالہ سے ہی اپروو ہوگی؟ جی وہ کریں گے. پھر ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی باہر پارٹی کے اندر بھی کئی وہ ہوتی ہیں کہ کنفیوژن مچ جاتی ہے. انہوں نے کہا میں خود کروں گا, اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے جب بھی لیڈ کیا وہ بہت کامیاب رہے. ان کی ہمیشہ تحریک جو بھی انہوں نے چلائی ہے وہ بہت کامیاب ہے. شکریہ. ہمارے پاس ابھی تک اویلیبل ہے, اس کے اوپر اپنے پوائنٹ کو ہیمر کریں گے بار بار. آپ موجود ہیں, آواز بند نہیں ہوئی ہے, بول رہے ہیں, آواز اٹھا رہے ہیں. جب تک ایک آدمی بھی تحریک انصاف کا چاہنے والا بول رہا ہے, حق کا علم بلند رہے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اتنے سارے نوجوان, سوشل میڈیا, آپ ہماری آواز بنیں گے, آپ پہنچائیں گے ظالموں کو ہماری حق کی آواز. سر خان صاحب سے ملاقاتیں بند ہو چکی ہیں. اس وقت ورکر کے اندر بڑی تشویش پائی جاتی ہے عمران خان کی رہائی کو لے کر. بالکل, آج میں نے اس کا ذکر بھی کیا پریس کانفرنس میں کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ بالکل غیر قانونی کام ہے. یہ بیسک ہیومن رائٹ ہے, قیدی کا رائٹ ہے, یہ بند نہیں کر سکتے ہیں. اس پہ عدالتوں کے فیصلے ہیں, یہ عدالتوں کے فیصلوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینک رہے ہیں. وی کنڈیم دس. ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک سیاسی جماعت ہیں. بیفور پیپل گیٹ ایموشنل اینڈ اگریسو, آپ کیوں لوگوں کو جو ہے وہ اس چیز پہ مجبور کرتے ہیں کہ وہ بار سڑکوں پہ آ جائیں. تو آپ جو قانون کا ایک راستہ ہے, بھائی آپ نے مینڈیٹ چوری کی, آپ نے حکومت بنا دی, چوری کی حکومت, تسی چور ہو, جتنا مرضی شوگر کوٹڈ ہو جاؤ نا, تب کوئی ہو مینڈیٹ نہیں, چور ہی ہو, جعلی ہی رہو گے. جتنی مرضی ہے پریس کانفرنسز کر لو, جتنی مرضی کہانیاں سنا لو, لوگ تمہیں چور ہی سمجھیں گے. ہو گیا نا, تمہارا شوق پورا ہو گیا, تم اس ملک کے اوپر مسلط ہو گئے, تم نے اس ملک پہ قبضہ کر لیا تھرو انفیئر وہ اور مینڈیٹ چوری کے ساتھ. تو اب کیا ڈر ہے عمران خان کا تمہیں؟ کیوں تمہاری ٹانگیں کانپ رہی ہیں؟ کم از کم جو بیسک بنیادی حقوق ہے وہ تو لوگوں سے نہ لو. یہ جو لفظ بار بار استعمال ہوتا ہے, انقلاب, ریاکشن, مزاحمت, تم لوگ مجبور کر رہے ہو لوگوں کو اس مزاحمت کی طرف. مت کرو ایسے. یہ جو تمہاری کیلکولیشن اور سروس تمہیں دیے جاتے ہیں نا, ہوتے بھی عوام ٹھنڈ ہے, دیتے بھی ٹھنڈ ہے. جب چیزیں ٹریگر ہوتی ہیں تو پتہ ہی نہیں لگتا ہے کہ کون سی چیز کے اوپر لوگ ٹریگر کر کے باہر آ گئے. انقلاب فرانس کا آپ کو یاد ہے نا, کیا ایک جملہ ہی تھا. حالانکہ مار تو بڑے عرصے سے کھا رہے تھے, بھوکے تو مار رہے سن بڑے عرصے تو, مگر کیا ہوا تھا. تو چیزیں ہم اس نہج پہ پہنچ چکی ہیں اس ملک میں کہ کسی دن کوئی بھی چیز ٹریگر کرے گی تو ملک کا سوچے, اس ملک کے قانون اور آئین کا احترام کریں, یہ بے غیرتی بند کریں. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ جب شہباز کی پہلی دفعہ انہوں نے کہا میں غریبوں کو 50 روپے کا وہ دوں گا, جو موٹر سائیکل والے یا رکشے والے, اب ایک غریب پیٹرول کے اوپر 100 روپے سے زائد ٹیکس دے رہا ہوں, تو کیا کہیں گے؟ ایک طرف جو بڑی بڑی گاڑیاں لینڈ